الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تذکرہ اولیاء دکن حیدرآباد کے تسلسل میں حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی علیہ رحمت و رضوان کا آج ہم آپ کے خدمت میں تذکرہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمارے اس ذکر خیر کو قبول فرمائے اور اس کا اجر ہمیں دنیا و آخرت میں عطا فرمائے، اور آپ کے بزرگوں کے تذکرے سے ہماری روحانیت کو تازگی عطا فرمائے، قلوب کو متانت اور قوت عطا فرمائے۔ حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی سرحد پنجاب کے علاقے میں ایک چھوٹے سے قصبے میں جس کا نام اچڑی ہے، وہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کا نام سعد اللہ ہے اور لقب آپ کے نام مبارک کے ساتھ شاہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ کی ولادت 1199 ہجری میں ہوئی 1199 ہجری میں ہوئی اور آپ کا وصال 1270 ہجری میں ہوا۔ تو اس اعتبار سے حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی علیہ رحمت و رضوان کا بچپن آپ کے اپنے وطن میں گزرا، اور اس کے بعد ایک قلبی کشش اور غیبی اشارے کی وجہ سے آپ دہلی تشریف لائے۔ آپ کی تفصیلات متعدد ملک دکن کی سیرت پر لکھی گئی کتابوں میں، علاوہ اس کے اور دیگر کتب سیرت میں تذکرہ اولیاء میں لکھی ہوئی ہیں۔ ان میں سے چند باتیں ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ اور حضرت کا سن عیسوی کے اعتبار سے 1770 میں آپ کی ولادت ہوئی، اور جس قصبہ اچڑی میں آپ کی ولادت ہوئی ہے وہ سرحد افغانستان میں واقع ہے، یعنی ہندوستان اور افغانستان کے سرحد میں واقع ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کو کسی بزرگ نے آپ کی ولادت کی پہلے ہی سے خوشخبری عطا فرمائی تھی اور کہا تھا کہ آپ کو لڑکا ہوگا اور ان کا نام سعد اللہ رکھو۔ وہ دنیا میں سعادت مند اور صاحب کمال ہوں گے، اس لیے آپ کا نام سعد اللہ رکھا گیا۔ سعد اللہ کا لفظی معنی ہے کہ وہ شخص جن کو اللہ تعالیٰ نے سعادت مند بنایا، یعنی اللہ کی طرف سے جن کو سعادت مندی دی گئی، جو سعادت بخش ہیں، نیک ہیں۔ آپ کے نام مبارک کے مطابق آپ کی حیات طیبہ میں، زندگی میں، ذات پاک میں ایسی ہی سعادت اور کمال اور عروج پایا گیا ہے۔ حضرت سیدی محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمت و رضوان، جو حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی علیہ رحمت و رضوان کے خلیفہ ہیں۔ حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ حضرت سید محمد بخاری رحمت اللہ علیہ، اور ان کے خلیفہ حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ علیہ رحمت و رضوان۔ آپ نے حضرت محدث دکن نے اپنے سلسلے کے اکابر اور بزرگوں کا تذکرہ نہایت سادہ اور سلیس زبان میں جامع اور مختصر طور پر اس طرح کے کوزے میں سیرت اولیاء کا ایک سمندر موجود ہے، اس طریقے سے آپ نے جمع فرمایا، جس کا نام گلزار اولیاء ہے، اور حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی علیہ رحمت و رضوان کا تذکرہ بھی اس میں موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے وقت میں اسی ویڈیو میں حضرت نے جو حضرت سعد اللہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے وہ مکمل آپ کو پڑھ کر سنائیں گے، جو تقریباً 4 صفحات پر مشتمل جامع آپ کا مضمون ہے۔ انہیں میں سے یہ بھی لکھا جاتا ہے، حضرت نے لکھا ہے گلزار اولیاء میں کہ حضرت کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ایک بزرگ نے آپ کے والد کو خوشخبری دی تھی کہ آپ کو ایک فرزند ہوگا اور وہ درویش کامل ہوگا، اسی طرح وہ ایک پاؤں سے معذور ہوں گے۔ یہ بھی ذکر پہلے ہی کیا گیا تھا۔ آپ جس جگہ آپ کی ولادت ہوئی اس کے متعلق جیسا کہ بیان کیا گیا کہ وہ پنجاب کے علاقے میں سرحد افغانستان پر موجود تھا، اور آپ کا تعلق قوم تاجک سے ہے۔ تاجک اس قوم کو کہتے ہیں جس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ عرب کی وہ شخصیتیں جو عجم میں آ کر بس گئی ہیں،
عربی النسل ہیں مگر انہوں نے اپنا وطن عجم کو بنایا، اس قوم کو تاجک کہتے ہیں۔ تو حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی قوم تاجک سے ہے، اور عجم میں آپ نے نشو و نما پائی۔ اس لحاظ سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کے آبا و اجداد نسل کے اعتبار سے عربی ہیں اور وطن کے اعتبار سے عجمی ہیں، کیونکہ ان حضرات نے یہاں پر بود و باش اختیار کی تھی۔ آپ کی تعلیم اور بیعت وغیرہ کے متعلق بھی بڑی تفصیلات ملتی ہیں۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے یہاں پرورش پائی اور ابتدا میں والدین کے پاس علم حاصل کیا، پھر عام تعلیم کے لیے علوم ظاہری میں کافی عبور حاصل کرنے کے لیے دیگر تعلیمی درسگاہوں میں آپ تشریف لے گئے اور کافی عبور دنیاوی علوم پر بھی حاصل فرمایا، اور آپ کے ساتھ اس وقت بچپن ہی سے حضرت مولانا سید محمد عثمان علیہ رحمۃ و رضوان بھی موجود تھے، جو بچپن سے لے کر تا حیات حتیٰ کہ حضرت کے وصال مبارک تک بھی وہاں آپ کے ساتھ ہی زندگی آپ نے گزاری ہے۔ حضرت سید محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے رشتہ دار بھی تھے، آپ کے ساتھ شریک تعلیم بھی تھے۔ بچپن ہی سے آپ کی طبیعت کا میلان فقر درویشی کی طرف تھا۔ جس وقت آپ کی ظاہری تعلیم و تربیت مکمل ہوئی حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو کہا جاتا ہے کہ کسی باخدا انسان نے ایک نامعلوم شخصیت کے لباس میں تشریف لا کر آپ سے فرمایا، ظاہری تعلیم تو ہو چکی ہے، باطنی تعلیم حاصل کی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ باطنی تعلیم حاصل کی جائے تو بہتر ہوتا۔ یہ سنتے ہی آپ کی توجہ خدا طلبی کی طرف ہو گئی اور قلب میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا، حرکت میں آیا، اور آپ کو کوئی رہبر کامل کی تلاش ہوئی۔ لکھا جاتا ہے کہ اسی اثناء میں رشتہ دار اور آپ کے خویش و اقارب نے کسی معاملے کے تصفیے کے لیے جہاں پر کوئی باہمی تنازع پیدا ہوا تھا، تو آپ وہاں پر اپنے خویش و اقارب میں تشریف لے گئے، اور آپ کے والد گرامی نے آپ کو روانہ فرمایا تھا کہ آپ وہاں جا کر لوگوں کا تصفیہ کریں، ان کا تنازع دور کریں۔ تو آپ جب تشریف لے گئے اور اس کے بعد جب واپس تشریف لا رہے تھے، اس درمیان میں راستے میں تقریباً 100 آدمی ایک ساتھ آپ کے در پہ ہوئے اور آپ کو مارنا چاہا، تو آپ نے تنہا ان سب کا مقابلہ کیا، اور اس درمیان میں آپ کے بائیں پاؤں پر ایک زخم آ گیا، اور وہ زخم ایسا کاری ہوا کہ علاج کے باوجود بھی زخم مندمل نہ ہوا اور سوکھا نہیں، جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں کسی قسم کا ایک لنگ تھا، جس کی وجہ سے آپ قدم مبارک زمین پر اچھی طرح نہیں ٹیک سکتے تھے۔ یعنی جیسا کہ حضرت محدث رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، پہلے ہی یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے والدین کو کہ آپ کو ایک لڑکا ہوگا اور وہ صاحب کمال ہوں گے، مگر ان کے پاؤں میں کسی قسم کا عذر ہوگا۔ وہ بات یہاں پر تکمیل ہوئی اور تکمیل کو پہنچی۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک رات آپ کو خواب میں ارشاد ہوا کہ کسی بزرگ نے فرمایا، خواب میں بتایا گیا کہ آپ دہلی جاؤ اور حضرت غلام علی شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کرو۔ یہ اشارہ پاتے ہی آپ مولوی سید محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہمراہ لے کر بے قراری اور تشویش کے عالم میں اپنے وطن سے نکل گئے اور دہلی تشریف لائے۔ وہ سفر اتنا آسان نہیں تھا جیسا کہ آج کل سفر ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں نہ ٹرینیں تھیں اور نہ ہی ہوائی جہاز تھا اور نہ ہی آرام دہ بسیں تھیں، مگر ہر جگہ چوروں کا لٹیروں کا ڈر تھا، اور علاوہ اس کے سلطان عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد میں ہر طرف تاناشاہی اور ظلم و زبردستی کا دورہ تھا۔ کوئی بادشاہ کسی کو ماننے کو تیار نہیں تھا، ان کے اولاد میں خود اختلاف تھا، جس کی وجہ سے چور اچکوں ڈاکوؤں کے لیے بڑی راہیں ہموار ہوئی کہ وہ لوگوں کو لوٹ سکیں۔ ایسے مشکل حالات میں اور لٹیروں کے درمیان سے سفر کرتے ہوئے آپ کوئی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ہمارا کیا ہوگا، بلکہ اپنے شیخ کی طلب کی خاطر راہ خدا طلبی میں نکل گئے اور دہلی پہنچ گئے۔ آپ کے متعلق یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ حضرت سید غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آپ کے پاس جب تشریف لائے تو حضرت غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی خانقاہ اور درسگاہ
چتلی قبر دہلی میں موجود تھی جو خانقاہ مظہریہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ وہاں جا کر آپ وہاں تشریف لے گئے اور آپ کے درس میں شریک ہوئے، یہاں تک کہ حضرت سے بیعت بھی کی، ارادت بھی حاصل کی، اور حضرت نے بھی آپ کو چاروں طریقوں کی تلقین فرمائی اور 15 سال تک ہمیشہ اپنے حضور میں باریاب رہنے اور باریاب رہنے کا موقع دیا اور زیر توجہ بھی رکھا۔ 15 سال گویا کہ حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت غلام علی شاہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت میں رہے اور آپ سے فیض اٹھایا۔ اس کے متعلق یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ آپ کے والد نے آپ کو تسویہ کے خاطر، جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے بتایا گیا کہ بھیجا تھا تو آپ پر حملہ ہوا تھا، تو چونکہ آپ کے پاؤں میں ایک لنگ تھا اور پاؤں میں کسی قسم کا عذر تھا، حضرت غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ، جو آپ مراقبے میں تھے اور ذکر الہی میں مصروف تھے اور خانقاہ میں کوئی اور موجود نہیں تھے، تو حضرت غلام علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خادم کو طلب فرمایا کہ مسجد میں اور خانقاہ میں کون ہے، ذرا انہیں طلب کرے۔ کچھ لوگوں کے غالباً نام بھی لیے، تو خادم نے عرض کیا کہ حضرت ایک لنگڑے کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہے۔ یہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے اس طرح، انہوں نے یہ کہا کہ ایک لنگڑے کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ بلاؤ، انہیں کو بلاؤ۔ چنانچہ حضرت سیدنا سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کی خدمت میں آئے رات کے وقت میں۔ اب نہیں معلوم وہ قلب کی کیا کیفیت تھی، کیا انوار و تجلیات تھے ذکر کے، کیا کیفیتیں آپ کے قلب میں نمودار تھی، اور کیا باطینی اشارہ تھا جس کا جو مقدر حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، شاہ نقشبند دکن جن کا لقب ہے، تو آپ کے مقدر میں تھا۔ حضرت غلام علی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو طلب فرما کر شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ بابا، یہ اللہ کی نعمت تمہارے حوالے کرتا ہوں اور یہ تمہارے مقدر میں ہے۔ چنانچہ آپ کو ان کے سینے سے لگا کر اپنے علوم، معارف، کیفیتیں اور روحانیت وغیرہ آپ کے قلب میں منتقل فرما دی۔ یہ تذکرہ حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ملتا ہے۔ اور یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو جب غیب سے اشارہ ہوا تھا کہ حضرت غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ، تو اس وقت آپ کو خواب میں حضرت غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شکل و صورت اور آپ کے شمائل و حلیہ بھی بیان کیا گیا تھا۔ تو آپ جب ملاقات کے لیے آئے، دیکھا کہ خواب میں جیسے بتلایا گیا تھا واقعتاً آپ نے اپنے شیخ کو ایسے ہی پایا اور شکر الہی بجا لایا۔ پھر حضرت کے ہاتھ پر، موصوف کے ہاتھ پر بیعت کی۔ لگاتار 15 برس تقریباً ریاضت اور مجاہدے میں، ذکر و اشغال میں اور مراقبات میں مشغول ہوئے۔ لکھا جاتا ہے کہ حضرت مسکین شاہ علیہ رحمۃ و رضوان، جو حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں، آپ اپنے ایک مکتوب میں یہ تحریر فرماتے ہیں، جو حضرت عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ، جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلف ہیں، ان کو ایک مکتوب تحریر فرمایا۔ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ خادم از پیر و دستگیر خود، یعنی حضرت شاہ سعد اللہ صاحب قبلہ کے باوجود ارادہ مریدی از قطب الاقطاب و فرد الافراد حضرت غلام علی شاہ صاحب قبلہ تربیت یافتہ جد امجدی عالی جناب، یعنی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بودند، فیض مراقبہ بیعت برقلب ارشاد یافتہ است، یعنی آپ نے اپنے مرشد قطب الاقطاب فرد الافراد حضرت غلام علی شاہ نقشبندی کے مرید اور خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ ہیں۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی گویا یہ فرمایا کہ جس طرح کہ حضرت غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ غلام علی شاہ علیہ رحمۃ الرضوان کا مجھ پر فیض ہے اپنے شیخ کے توسط سے، حضرت شاہ نقشبند کے توسط سے، ایسے ہی حضرت شاہ نقشبند سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ پر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا راست فیض ہے، اور وہ فیض آپ کے توسط سے مجھے بھی حاصل ہوا ہے۔ حضرت کے متعلق لکھا جاتا ہے، خلافت کی تفصیل جیسا کہ ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے بیان کی،
اور خلافت نامہ جو حضرت کو عطا ہوا تھا اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی ہم آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں۔ تقریباً 1240 اور مطابق 1820 ہجری میں عیسوی میں 1240 ہجری مطابق 1820 کے متعلق لکھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کے حالات ہیں کہ آپ کو جو خلافت نامہ عطا ہوا ہے وہ اس طرح ہے۔ اس میں پہلے مہر لگا دی گئی تھی حضرت غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم ترجمہ فارسی عبارت ہے، اس کا ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بعد از حمد و صلات فقیر عبداللہ عرف غلام علی شاہ واضح کرتا ہے، یعنی حضرت غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک عبداللہ ہے، کہ حقائق و معارف آگاہ سعد اللہ خدا ان کو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے سلامت رکھے، چند سال اس فقیر کی صحبت میں رہے اور طریقہ نقشبندیہ مجددیہ کے خصائص و کمالات سے لطف اندوز ہوئے، اور ریاضت و مجاہدے کے بعد مشائخ کرام کے واسطے سے حضور جمعیت، جذبات و واردات، لطائف عالم، امر تہذیب، تہذیب نفس، اضمحلال نفس، لطافت عالم، خلق کی نیرنگی، وہ وسعت جو عناصر اربع ہیں، اور کمالات ثلاثہ و حقائق سبعہ سے جو ہیئت وجدانی سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب امور سے حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سیراب ہوئے اور محظوظ ہوئے۔ اس لیے ان کو طریق نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور کبرویہ کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو یہاں خلافت نامے میں تقریباً 5 سلاسل کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت بخاری شاہ علیہ رحمہ اور حضرت مسکین شاہ علیہ رحمہ اور حضرت بخاری شاہ صاحب قبلہ سے حضرت محدث دکن کو جو سلسلہ خلافت حاصل ہے وہ سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور کبرویہ ہے۔ چنانچہ حضرت محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کا سلسلہ نقشبندیہ اور قادریہ جو حضرت سید شاہ عبداللطیف لاوالی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے غوث پاک سے ملتا ہے، اس کے علاوہ قادری سلسلے میں آپ کو اس سلسلے میں بھی اجازت تھی جو حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے جاری رہی، یعنی حضرت سیدنا سید محمد بخاری شاہ علیہ رحمۃ الرضوان کو سلسلہ خلافت حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے 5 سلاسل میں، جس میں قادریہ بھی جاری ہے، علاوہ اس کے حضرت بخاری شاہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے آبا و اجداد کا سلسلہ قادریہ میں بھی اجازت حاصل تھی۔ وہی اجازت حضرت محدث دکن علیہ رحمۃ و رضوان تک پائی گئی ہے۔ جو خلافت نامہ آپ کو حضرت عبداللہ عرف غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملا ہے، اس کی تفصیل جو آگے بیان کی گئی ہے کہ ان طریقوں میں آپ فرماتے ہیں کہ اجازت دے دی گئی ہے تاکہ جو کوئی ان سے ان طریقوں میں بیعت کرنا چاہے بیعت کرے، اور انہیں بھی اجازت ہے کہ وہ طالبوں کے حال پر توجہات کرتے رہیں اور انہیں متقیوں کا پیشوا بنائیں۔ انہیں وصیت کی جاتی ہے کہ وہ اتباع سنت، نسبت باطن کی حفاظت، ذکر و عبادات کی کثرت، تواضع، فروتنی، التجا و افتقار اور توجہ اللہ کی پابندی ہر حال اور ہر وقت کریں۔ خدایا تو ہر حال میں ان کا کفیل بن اور ہر کام میں ان کی مدد فرما، آمین ثم آمین۔ مہر حضرت شاہ ابو سعید نقشبندی، مہر حضرت شاہ ابو سعید نقشبندی خلیفہ حضرت غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ان بزرگ کی بھی اس میں مہر لگائی گئی ہے۔ جب آپ نے حضرت غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے کامل فیض حاصل کیا تو اس کے بعد جب آپ کا آخری وقت آیا حضرت شیخ کا، تو حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ حرمین شریفین کے زیارت کے ارادے سے تشریف لے گئے اور اپنے شیخ سے اجازت چاہی۔ چنانچہ لکھا جاتا ہے کہ حضرت غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کر 1240 ہجری سے کچھ پہلے تقریباً آپ حرمین شریفین کے زیارت کے ارادے سے نکلے، کعبہ شریف کی زیارت کی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضری دی، اور یہ تقریباً آپ کے شیخ کے وصال کا سن تھا، یعنی حضرت غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما چکے تھے، تو اس لیے آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے دربار میں حاضری کا ارادہ فرمائے۔ چنانچہ
جیسا کہ حضرت سید محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ آپ کے ساتھ تھے، تو ان کو ساتھ لے کر حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ حرمین شریفین کا ارادہ کیے، مکہ معظمہ مدینہ طیبہ کو روانہ ہوئے۔ اور یہ کیسے خوش قسمت لوگ تھے کہ ایک جان اور دو قالب بن کر دیوانوں اور پروانوں کی طرح پروانہ وار شمع کعبہ کی طرف آپ نے رخ کیا اور حج ادا کیا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضری دی۔ آپ کے اس سفر کے متعلق شاہ عبد الغنی مجددی اپنی کتاب حالات و مقامات مظہریہ میں لکھتے ہیں، شاہ سعد اللہ صاحب نے سیدنا و مرشدنا حضرت غلام علی شاہ صاحب قدس سرہ العزیز کی خدمت میں پہنچ کر سلوک کی تعلیم شروع کر دی اور بے حساب توجہات حاصل کیے۔ اجازت و خلافت حاصل کر کے وہاں سے حرمین شریفین یعنی حج ادا کیا اور مدینہ طیبہ پہنچے، اور وہاں سے شرف اندوز ہو کر حیدرآباد دکن تشریف لے گئے، جہاں ملک کے چھوٹے بڑے اور تمام لوگ ان کے ساتھ بہت ہی اخلاص اور بے حد محبت سے پیش آئے۔ ان کی خانقاہ میں جو یہ لکھا جا رہا ہے کہ حضرت جب یہاں تشریف لائے اس وقت کے حالات بیان کی جا رہے ہیں کہ آپ کی خانقاہ میں 150 آدمی یا تقریباً 200 آدمی ہمیشہ زیر تعلیم اور زیر تربیت رہا کرتے تھے۔ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے حیدرآباد اور دکن تشریف لانے کے متعلق تفصیلات اس طرح ہمیں ملتی ہیں کہ آپ جب مدینہ پاک تشریف لے گئے تو وہاں پر حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ملک دکن تشریف لے جائیے۔ تو حاضرین، آپ حضرات تذکرہ اولیاء کے ہماری اس تفصیلات میں اور ویڈیوز میں سماعت کر چکے ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک حضرات کو مختلف اور متعدد سلاسل کے بزرگوں کو ہندوستان اور خاص طور پر ملک دکن تشریف لے جانے کا حکم فرمایا۔ کئی ایک اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو اپنی باقی زندگی حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں گزارنے کے ارادے سے جب مدینہ پاک حاضر ہوئے تو چند دن وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ مہینے کچھ سال وغیرہ فیضیاب فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیدرآباد اور ملک دکن وغیرہ تشریف لے جانے کا انہیں حکم فرمایا۔ ان میں سلسلہ قادریہ کے جو حضرات ہیں وہ سبا قادریہ ہیں، علاوہ اس کے سلسلہ چشتیہ کے بھی بزرگ حضرات ہیں اور سہروردیہ کے بھی ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور سرکار کے حکم پر یہاں تشریف لائے۔ ایسے ہی حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی اللہ کے نبی کے حکم پر حیدرآباد تشریف لائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ تو اس سے ہمیں اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو سکتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت اور آپ کے الطاف و کرم دکن پر اور حیدرآباد پر کتنے زیادہ ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کی قوم اور یہاں کے لوگوں کی رشد و ہدایت کا کتنا خاص اہتمام فرماتے ہیں کہ اپنے جانثاروں کو اور اپنے چہیتوں کو، اپنے محبوبوں کو یہاں روانہ فرمایا۔ حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہاں تشریف لائے، اور اسی طرح حضور شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ و رضوان بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دوبارہ ملک دکن حیدرآباد تشریف لائے، اور یہاں آپ کے فیض کا دریا ایسے جاری ہوا کہ الحمدللہ آج تک جاری ہے، انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ لکھا جاتا ہے کہ مولوی محمد عثمان صاحب جو آپ کے ساتھ تھے اور آپ کے عائز صاحب وہ اقارب میں سے موجود تھے، زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں جب حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی نے ہندوستان چلے جانے کا انہیں حکم فرمایا۔ تو حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے نبی نے حکم فرمایا اور عثمان صاحب کو ساتھ لے کر حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ دکن کی طرف آئے، اور دکن کی طرف آئے آپ جس راہ سے تشریف لائے اس کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا غلام علی شاہ کی وفات ہی کے سال یا دوسرے سال آپ نے حج کیا، راہ میں بہت سے بندگان خدا آپ کی بیعت سے فیضیاب ہوئے۔ جب آپ حج اور مدینہ منورہ کی زیارت کر چکے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد اللہ تم ہندوستان چلے جاؤ، تم سے وہاں بہت لوگ فیضیاب ہونے والے ہیں۔ اس ارشاد کی تعمیل میں آپ ہند کا ارادہ فرما کر مدراس سے ہوتے ہوئے
یعنی آپ سمندری سفر طے کیے اور سعودی عرب شہر مکہ سے ہوتے ہوئے مدراس تشریف لائے اور مدراس سے ہوتے ہوئے کرنول تشریف لائے اور کرنول سے پھر آپ حیدرآباد تشریف لائے اور مسجد الماس میں آپ نے ابتدا میں قیام فرمایا، جس کی تفصیل تاریخ خورشید جاہی وغیرہ میں ہمیں ملتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے نشست میں یا آگے چل کر تاریخ خورشید جاہی وغیرہ سے بھی اور دیگر کتابوں میں جو تفصیلات حضرت کے متعلق لکھی ہوئی ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو پڑھ کر سنائیں گے تاکہ تاریخ کا حصہ بھی محفوظ رہ جائے اور وہ الفاظ و کلمات بھی محفوظ رہ جائیں۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ بہرحال حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ کے نبی نے حکم فرمایا تو آپ پھر اپنے وطن جانے کا ارادہ نہیں فرمایا۔ اس بات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دکن تو جانا ہی ہے، وہ ہندوستان کا ہی ایک حصہ ہے، تو ہندوستان کے دوسرے علاقوں پر نہ آپ اپنے شیخ کے پاس تشریف لے گئے جہاں آپ کا مزار تھا دہلی، یا پھر کوئی اور مقام پر گئے، پیارے آقا کے حکم ہوتے ہی سیدھا آپ سفر ہی وہاں سے دکن آنے کا ارادہ فرمایا سفر میں، اور مدراس تشریف لائے، مدراس سے کرنول ہوتے ہوئے تشریف لائے اور مسجد الماس، یہ وہ مسجد الماس ہے جہاں آج حضرت مسکین شاہ علیہ رحمۃ و رضوان کا مزار انور موجود ہے۔ ابتدا میں حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ قیام فرما رہے، غالباً 1 سال یا 2 سال کا کچھ عرصہ وہاں پر آپ موجود رہے، پھر اس کے بعد دوسرے اور علاقے میں چند دن قیام فرما رہے، پھر وہاں سے آپ نے خانقاہ کی بنیاد ڈالی۔ اس کی تفصیلات ہم آپ کو آگے بتا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ لکھا جاتا ہے کہ آپ جس وقت یہاں تشریف لائے اس وقت سے آپ کی وفات تک تقریباً 25 سال کے عرصے میں بڑی بڑی شخصیتیں آپ کے دربار میں باریاب ہوئی، اور ان میں اکثر شہر حیدرآباد اور اضلاع کے عوام و خواص بھی تھے، اور ساتھ میں حیدرآباد شہر کے مشائخ، علماء، حتیٰ کہ ہندوستان، بخارا، کابل اور قندھار، یعنی قندھار افغانستان وغیرہ کے علماء، فضلاء وغیرہ، اصحاب طریقت جن کو اتباع سنت میں کمال حاصل تھا، یہ سب آپ کی بارگاہ میں باریاب اور فائز المرام ہو کر حسب حوصلہ خلافت و اجازت سے مستفید ہوتے رہے۔ علاوہ ان کے اکثر امراء اور اکثر اراکین سلطنت اور آصفیہ دولت و سلطنت کے اقربا بھی آپ کے حلقہ ارادت میں داخل تھے۔ آپ کی فیض رسانی کا یہ عالم تھا کہ خانقاہ کے حاضرین جن کی مستقل تعداد تقریباً 200 یا 150 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے، جو ہمیشہ آپ کے پاس موجود رہتے تھے، جن کے رہنے سہنے کھانے پینے سب انتظام حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ان کا فرمایا کرتے تھے۔ آپ غور کریں کہ یہ منظر جب ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جنید و بایزید علیہم الرحمۃ و رضوان کے دور میں اور دیگر اسلاف کے دور میں جس طرح خانقاہی نظام تھا، جہاں ہجوم لوگوں کا موجود رہتا تھا اور شیخ طریقت ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے، حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا ذکر بھی ہم سنتے ہیں تو آپ کے پاس ہمیشہ اتنی تعداد ہوا کرتی تھی کہ جن کی آپ تربیت فرمایا کرتے تھے، اور وہ ایک مقام کے یعنی دکن وغیرہ کے نہیں تھے، بلکہ دنیا کے مختلف مقامات کے لوگ آپ کی خدمت میں آتے تھے، اور ان کا یہ آنا کسی شہرت وغیرہ کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ ایک قلبی الہام تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگوں کے قلوب میں ڈال دیا تھا کہ اگر رب نے گویا یہ فرمایا کہ اگر میرا وصل تم چاہتے ہو تو شاہ نقشبند حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضری دے، اور وہ حیدرآباد میں ملک دکن میں موجود ہیں۔ چنانچہ سمرقند، بخارا اور افغانستان وغیرہ، کابل کے اور ہندوستان کے متعدد مقامات سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ جیسا کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا حال ہے، اور سلطان ہند غریب نواز کی خانقاہ کا حال ہے جہاں پر ہجوم لوگوں کا رہتا تھا غریب، حضرت سلطان اولیاء حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ کا حال ہے۔ ایسی کیفیت اور جھلک حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں نظر آتی تھی، جہاں آپ لوگوں کی باضابطہ تربیت فرمایا کرتے تھے۔ اس کے متعلق یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ خانقاہ کی بنیاد کیسی ڈالی گئی اس کو ہم آگے عرض کریں گے۔ تو اس خانقاہ میں جو مسجد سے متصل تھی، وہاں پر جب لوگوں کے لیے رہائش کے لیے جگہ کم ہوئی اور سائبان وغیرہ جو بنائے گئے تھے اس میں لوگوں کی کثرت ہونے لگی،
تو بعض لوگ کھجور کے درخت یا کوئی اور درختوں کے سائے میں ڈیرے ڈال کر رہا کرتے تھے۔ جو مختصر سی جو کھلا سا وہاں پر میدان تھا اور ایک باغ تھا، اس باغ میں بھی لوگ اپنی رہائش رکھا کرتے تھے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام، خورد و نوش کا انتظام حضرت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ لکھا جاتا ہے کہ تقریباً 150 سے 200 تک کی تعداد ہمیشہ رہتی تھی، جن میں طلباء، علماء اور ولایتی لوگ بھی شامل تھے۔ رات دن آپ کے یہاں تعلیم روحانی میں مشغول رہتے اور ان کے خورد و نوش اور لباس کا بھی پورا انتظام آپ ہی کے ذمہ تھا۔ اس درگاہ روحانی سے سینکڑوں طلباء نے علم دین حاصل کیا اور روحانی قوت پیدا کی۔ یعنی آپ کی خانقاہ صرف خانقاہ نہیں تھی بلکہ ایک درسگاہ اور مدرسہ بھی تھی، ایک جامعہ بھی تھی، جہاں پر آپ لوگوں کو دینی تعلیم عطا فرماتے، یعنی قرآن پاک اور احادیث شریفہ کے ظاہری مطالب سے قلوب کو مزین فرماتے تو باطنی معارف سے روح کو تزکیہ اور ترقی عطا فرماتے تھے۔ یہاں سے بڑے بڑے علماء اور نامور ہستیاں نکل کر اطراف و اکناف اور مختلف مقامات پر پھیل گئے اور لوگوں کو شریعت اور سنت کی اہمیت سے واقف کراتے رہے اور غافل ہونے سے بچاتے رہے۔ اسلامی تعلیمات کو عام کیا اور پابندی شریعت کا منہج دنیا میں رائج کیا۔ اس کے بعد یہ لکھا جاتا ہے کہ شہر کے تقریباً بڑے بڑے حضرات جو اس وقت مشائخ کے درجے میں موجود تھے، علماء تھے اور جن کے خود اپنے مریدین تھے، وہ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے اکثر ملاقات کیا کرتے تھے اور شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کا اکرام فرماتے اور ان کے ساتھ گھنٹوں نشست فرمایا کرتے، جس میں اسرار و معارف کی اور روحانیت و تصوف کی باتیں اور علوم توحید و علوم رسالت کی باتیں ہوا کرتی تھی۔ تو وہ کون کون حضرات ہیں، اس کی تفصیل تو ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس سے پہلے حضرت کے حلیہ مبارک کے متعلق اور کچھ معمولات کے بارے میں چند باتیں ہم آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں۔ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ جہاں ایک صوفی بزرگ ہیں، وہیں بے مثال عالم ہیں، اور جہاں بے مثال عالم دین ہیں وہیں ایک طاقتور انسان ہیں اور فن سپاہ گیری کے ماہر شخصیت ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ قوم کے خدمت گزار بھی ہیں، نباز زمانہ بھی ہیں، لوگوں کے حالات کو جانتے اور ان کے نبض کے مطابق، ان کی طبیعت کے مطابق ان کا علاج فرماتے تھے۔ گوشہ نشین، بوریا نشین رہنے کے باوجود آپ کا رعب و دبدبا ایوانوں میں اور سلطنتوں میں پایا جاتا تھا۔ شاہان وقت آپ کی خدمت کو اپنے لیے حرز جان سمجھتے اور آخرت کا ذخیرہ سمجھتے۔ آپ کے حلیہ مبارک اور اوصاف وغیرہ کے متعلق چند باتیں عرض کرتے ہیں کہ آپ میانہ قد، نازک بدن تھے اور ریش مبارک نہایت سفید اور چہرے مقدس کے گرد پھیلی ہوئی تھی۔ بعض موئے مبارک سیاہ بھی تھے، چہرہ کھڑا اور چوڑا تھا اور متوسط جسم، وجیح اور شکیل تھے، یعنی حسین و جمیل، اور چہرے پہ رونق تھی کہ دیکھنے کے بعد لوگوں کے دل پر رعب طاری ہو جاتا تھا، اور رنگ آپ کا گورا تھا۔ سفید لباس اور سفید امامہ جو پنجابی انداز کا ہوتا وہ باندھا کرتے تھے، پاجامہ پہنتے تھے، سفید چادر بھی زیبتاً فرماتے تھے، اور آپ کے بائیں پاؤں میں زخم آیا تھا جس کی وجہ سے لنگ واقع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبردست عبادت کی قوت عطا فرمائی تھی، اور لکھا جاتا ہے کہ آپ ترک و تجرید میں بے نظیر اکابر اولیاء اور آصف جاہی سلطنت کے امراء وغیرہ آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھے، اور بزرگوں کے ساتھ بھی آپ کی نشست ہوتی تھی۔ حکومت آپ کا بہت احترام کرتی تھی، آپ کا علم و عمل مسلمہ تھا اور آپ اتباع شریعت کو سب سے زیادہ مقدم رکھتے تھے، اور نہایت درجہ ذکی الطبع تھے۔ جن امور کی طرف متوجہ ہوتے تھوڑی دیر میں اس کی حقیقت اور اصلیت کی تہ کو پہنچ جاتے تھے، اور آپ کا توکل اور استغنا مسلمہ تھا۔
عقل حلال اور صدق مقال کے پابند، علم میں طبع رسا رکھتے تھے، یعنی علم کی کیفیت یہ تھی کہ صرف حروف اور سطور جاننے والے نہیں تھے، بلکہ ان سیاہ حروف کے اندر پائے جانے والے نورانی معانی کو دیکھتے تھے۔ اور جس مسئلے کو آپ فرماتے، علماء صداقت اس مسئلے کی تحقیق کو کئی کتابوں کے مطالعے کے بعد بھی پہنچ نہیں سکتے تھے۔ یہ آپ کا نور ولایت اور نور باطن ہے، یعنی باطنی کمال اور ظاہری حال ایسا تھا کہ علم باطن میں کمال ہے تو علم ظاہر بھی، ایک آپ کے ہاتھ میں علم ظاہر ہے تو دوسرے ہاتھ میں علم باطن تھا، اور آپ کو فنون سپاہ گیری میں خاص مہارت تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ آپ کے روبرو تیر و کمان وغیرہ کا تذکرہ آیا، اور جو لوگ مشاق تھے یعنی اس میں مہارت رکھتے تھے سپاہ گیری میں، انہوں نے اپنا اپنا کمال ظاہر کیا، اور آپ نے بھی تیر و کمان لے کر ایک مخصوص مقام پر تیر مارا۔ پہلے آپ نے ایک تیر مارا مخصوص مقام پر، جس سے وہاں ایک سوراخ ہو گیا، پھر اسی سوراخ کو نشانہ بنا کر آپ نے 7 تیر ایسے مارے کہ ایک تیر بھی خطا نہ ہوا اور وہ سوراخ میں پیوست ہوا۔ آپ کو محض اتباع سنت کے تحت ہتھیاروں سے بے حد انس تھا، اور آپ کے اسلحہ خانہ میں کئی بہترین تلواریں اور متفرق ہتھیار موجود تھے، مگر زندگی خانقاہی تھی تو حیات اور کیفیت فوجی بھی آپ کے اندر نمایاں تھی۔ مسجد میں نمازی ہے تو میدان میں سپاہی، مسلم کی یہی شان ہے قرآن میں دیکھو۔ اور آپ کو تیراکی کی بھی بہت زیادہ تیراکی سے محبت تھی، اس میں مہارت تھی، اور بہت زیادہ اس میں آپ مشاق تھے، اور حلیم الطبع سلیم العقل کہ آپ کی ہر رائے صائب ہوتی، حق تک پہنچتی، اور کوئی لوگ ماہر ترین اشخاص کو بھی اگر دقیق امور میں مسئلہ درپیش ہوتا تو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی الجھنیں دور کیا کرتے تھے۔ حضرت شاہ نقشبند دکن سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف اور آپ کے صفات جمیلہ میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ آپ رحمت الہی کا نمونہ تھے، ہر ایک کی مصیبت کو اپنی مصیبت جانتے، ان کے دکھ درد میں ہمیشہ کام آتے، اور کسی کی مصیبت والی زندگی یا احوال آپ اگر سماعت فرماتے تو خود ہی بہت زیادہ متاثر ہو جاتے۔ لکھا جاتا ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک برہمن اکثر آیا جایا کرتا تھا، اور وہ بڑے عہدے پر فائز تھا۔ راجہ رائے بہادر کے تمام ذخائر اور کارخانے وغیرہ ان سب کا وہ ذمہ دار تھا، اور حضرت کی خدمت میں آیا جایا کرتا تھا، بڑی عمر والا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا کہ 3 سپاہی اس کے گھر گھس گئے اور اسے دبوچ کر رکھ دیا، اس طرح کہ کسی کو پتہ نہ چلا اور معلوم بھی نہ ہوا کہ وہ کہاں ہے، کس طرف گیا ہوا ہے، یا کس نے اس کو دبوچ لیا ہے۔ اس کے رشتہ دار بہت ساری کوششوں کے بعد میں جب حضرت کی خدمت میں آئے تو حضرت شاہ نقشبند دکن رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے غم اور افسوس کا اظہار فرمایا اور بڑی شدت کی تکلیف محسوس فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے مرید خاص اور خلیفہ گرامی حضرت مسکین شاہ علیہ رحمۃ الرضوان کو یہ حکم فرمایا کہ آپ اس کی طرف توجہ کریں اور حال معلوم کریں کہ وہ کیا حالت میں ہے اور کیا اس پر گزر رہی ہے۔ تو حضرت مسکین شاہ علیہ رحمۃ الرضوان حضرت کی توجہ سے مراقبے میں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے بعد عرض کرنے لگے کہ حضرت، وہ برہمن جس کا نام پوتاجی تھا، ایک گڑھے کے اندر کیچڑ میں بشکل جانور پھنسا ہوا ہے، اور خادم نے اس کو فوراً گڑھے سے باہر نکال دیا ہے۔ حضرت شاہ نقشبند دکن رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات اپنے خلیفہ حضرت سے سنی تو جو لوگ آپ سے ملاقات کے لیے اور اپنی گزارشیں پیش کرنے کے لیے آئے تھے تو ان سے فرمایا، جاؤ تمہارا پنڈت چھوٹ گیا ہے۔ جس وقت وہ سارے لوگ اس کے گھر گئے تو وہاں پر دیکھا کہ واقعی طور پر وہ چھوٹ گیا ہے، لیکن وہاں پر 3 سپاہی قتل کر دیے گئے ہیں، اور پنڈت کی جان بچ گئی ہے، مگر وہ نہایت بری حالت میں زندہ رہا۔
جبکہ اس سے پہلے اس کے گھر میں اس کو تلاش بھی کیا گیا تھا، دیکھا بھی گیا تھا، ہر ممکنہ اور متوقع مقام پر بھی اسے دیکھا گیا تھا، مگر یہاں تک کہ بادشاہ وقت ناصر الدولہ نے بھی اس کے متعلق کوششیں کی تھی، مگر اس کے باوجود کوئی بات ظاہر نہیں ہوئی تھی کہ وہ کہاں پر موجود ہے اور کس مصیبت میں ہے۔ تو اس طرح حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چاہنے والے لوگوں کو اور آپ کی خدمت میں آنے والے اگرچہ کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے، آپ ان پر مہربانی فرمایا کرتے، الطاف و کرم فرمایا کرتے۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ حضرت سے محبت رکھنے والے اور خاص طور پر اہل اسلام مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، عبادت گزار ہیں اور سنت کے پیروکار ہیں، ان سے حضرت شاہ نقشبند دکن رحمۃ اللہ علیہ کیسی محبت فرماتے ہوں گے، اور ہم پر آنے والے کسی بھی قسم کی کوئی مصیبت کو ٹالنے کے لیے کس قسم کی دعائیں اور تصرف سے کام لیتے ہوں گے۔ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ آپ کی خدمت میں جو لوگ حاضر ہوتے اور مرید ہوتے، آپ ان کو ذکر و اشغال وغیرہ دے کر ان کے مناسب سلوک طے کرواتے اور انہیں واصل بحق بنا دیتے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا مقام انہیں عطا کر دیتے، اور یہاں تک کہ آپ کے مریدین کا قلب جاری ہو جاتا اور دل اللہ و اللہ کے ذکر میں مصروف رہا کرتا تھا۔ آپ کے مرید کے متعلق ایک بات یہ لکھی جاتی ہے کہ ایک شخص آپ کے بہت زیادہ کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے اور آپ سے توجہ بھی لیا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو دیکھا گیا کہ ان کا جسم بھی گرم ہے اور دل کی دھڑکن بھی جاری ہے، جبکہ نبض نہیں ہے، موت کے دیگر آثار ہیں، مگر دل کی دھڑکن برابر جاری ہے اور جسم بھی گرم ہے۔ حضرت تشریف لائے اور حضرت سے پوچھا گیا، حضرت نے یہ سب حال دیکھا اور لوگوں نے کہا کہ حضرت دل کی دھڑکن ان کی جاری ہے، تو شاہ نقشبند دکن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے اور تدفین کر دی جائے۔ ان کے قلب کی دھڑکن اللہ کے ذکر میں جاری ہے، اگر یہ موت کے بعد بھی جاری رہے گی اور انہیں قبر میں دفنایا جائے تب بھی ان کے قلب کی دھڑکن جاری رہے گی، کیونکہ وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے، سانس نہیں چل رہی ہے۔ تو اس طرح آپ کی توجہ سے مریدین اور متقدین کے قلوب ذکر الہی میں جاری ہوا کرتے تھے۔ حاضرین، یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ آپ کے ایک خلفاء کرام میں سے معزز اور معتبر خلیفہ ہیں حضرت عبد القبیر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی سیرت پاک پڑھیں گے شاہ نقشبند دکن رحمۃ اللہ علیہ کی، جیسا کہ آپ حضرات جس کتاب سے اب تک کئی باتیں اور آپ کے احوال سماعت کیے ہیں وہ حالات نقشبند دکن ہیں۔ حالات نقشبند دکن سے آپ نے یہ باتیں سماعت کی ہیں، جو دلکش حیدرآبادی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور حضرت محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علاج السالکین میں مستقل حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال کو بیان فرمایا ہے۔ علاوہ اس کے اور ایک کتاب ہے جو خلوت در انجمن جس کا نام ہے، اور اس کے جامع ہیں حضرت نقشبند وطن الحاج غلام محمد شاہ رکن نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مسکین شاہ علیہ رحمۃ و رضوان کے خلیفہ ہیں۔ آپ نے آپ کے ملفوظات کو جمع کیا ہے مؤلف نے، اور اس میں بھی حضرت کا سیدھا متفرق مقام پر شاہ نقشبند دکن رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ، کچھ احوال ہمیں ملتے ہیں۔ ان خلاصہ کلام یہ کہ ان چند کتابوں سے علاوہ اس کے لذات مسکین میں متعدد جگہ پر حضرت مسکین شاہ علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنے شیخ کا تذکرہ فرمایا، ان کے وظائف بھی بیان فرمائے، ان کی کچھ نصیحتیں بھی ذکر فرمائے ہیں۔ تو متعدد چیزوں سے ہم آپ کی کتابوں سے آپ کی خدمت میں یہ حالات حضرت کے بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ کے خلفاء جو ذکر کیے جاتے ہیں، ان خلفاء میں جو نام ہیں، سب سے پہلے تو حضرت سید محمد بخاری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت محدث دکن کے شیخ ہیں، اور حضرت مسکین شاہ علیہ رحمۃ و رضوان یہ آپ کے شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ علاوہ اس کے ایک بڑے معتبر مشہور عالم دین اور صوفی باصفہ گزرے ہیں، جن کے علم کا لوہا ادھر دکن میں ہی نہیں بلکہ شمال اور جنوب وغیرہ میں بھی بجتا رہا ہے۔ حضرت وکیل احمد سکندر پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے ہیں، اور مفتی اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا حضرت عبد القبیر رحمۃ اللہ علیہ،
اور ان کے بھائی تھے حضرت عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے چچیرے بھائی تھے حضرت مولانا حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور علاوہ اس کے امام صاحب اس مسجد کے مولانا محمد نواز رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سجادوں میں سب سے پہلے جو بزرگ ہیں وہ جو ابتدا ہی سے بچپن ہی سے حضرت کے ساتھ تھے وہ حضرت سید محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ چنانچہ ان بزرگوں کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے جو آپ کے خلفاء مریدین میں نہایت ہی مشہور حضرات ہیں۔ ان میں سے مولانا عبدالقوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت شاہ نقشبند دکن رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے زیارت کے لیے، دیکھنے کے لیے، جیسا چہرے کا دیدار وغیرہ ہوتا ہے، عیادت کے لیے تشریف لائے، اور وصال کے بعد ان کے باطن کے حال کو آپ نے جان لیا، پہچان لیا۔ چنانچہ لکھا جاتا ہے کہ آپ قبلہ رو ہو کر بیٹھ گئے میت کے سرانے کے پاس اور ذکر میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ مولانا عبدالقوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو مدارج سلوک اور درجات عالیہ کے طے کرنے کے احوال رہ گئے تھے، ہم نے ذکر کر کے ان کے انتقال کے بعد ان کو ان مدارج تک پہنچا دیا اور سلوک طے کروایا۔ غور کیجئے کہ اولیاء کرام کے احوال زندگی میں مریدین کی حیات، خلفاء کی حیات میں سلوک کے مدارج طے کرنے کا تذکرہ تو بہت ملتا ہے۔ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے مریدین کے وصال کے بعد، خلفاء کے وصال کے بعد بھی جو مدارج چھوٹ گئے تھے آپ وہ بھی ان سے طے کرواتے تھے اور قرب الہی کے منزل سے فیضیاب ہونے کرتے تھے، واصل کا حق بنا دیا کرتے تھے۔ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ جس اپنے مرید پر یہ الطاف و کرم کا اظہار فرمائے ہیں، ان کے متعلق یہ بھی لکھا جاتا ہے مولانا عبدالقوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے جو بھائی تھے مولانا عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ وہ بیمار تھے کسی مرض میں، اور علاج کے باوجود وہ مرض میں افاقہ نہیں ہو رہا تھا، تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ یہ کوئی عام سے مرید نہیں تھے، عام سے خلیفہ نہیں تھے، بلکہ ایک اعلیٰ مرتبے پر پہنچی ہوئی شخصیت تھی۔ تو اس سے ہمیں اندازہ کیا جا سکتا ہے جو ان کے احوال میں بیان کیا جاتا ہے، مولانا عبدالقوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارادہ اور نیت کر لی کہ میرے بھائی عبدالرحیم کی یہ وبا ان سے نکل جائے اور وہ خود ان میں منتقل ہو جائے مولانا عبدالقوی میں۔ اس کو کہتے ہیں سلب مرض۔ تو سلب مرض کہیے ایک اولیاء کرام میں ان کی زندگیوں میں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو آپ نے سلب مرض کیا، چنانچہ ان کا جو مرض لا علاج تھا وہ خود لے لیے اور اس کے بعد ان کا وصال ہوا اسی مرض کی وجہ سے۔ ایسے اعلیٰ درجے پر فائز اور نہایت کامل شخصیت حضرت مولانا عبدالقوی رحمۃ اللہ علیہ کا حال ہے، اور لیکن حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ان کے وصال کے بعد بھی ان کے مدارج کو کیفیات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے دو اور خادم تھے، ایک کا نام تھا محمد مسعود اور ایک کا نام تھا محمد محسن۔ ان میں سے ایک شخص کی زندگی میں ایسا حال آیا کہ وہ آتش بازی کی وجہ سے، جو آتش جلائی گئی تھی تو آتش بازی کی وجہ سے وہ جل گئے، تڑپ گئے اور نہایت بے چین تھے۔ تو حضرت کو جب یہ کیفیت معلوم ہوئی شاہ نقشبند دکن رحمۃ اللہ علیہ کو، تو آپ ان کے پاس تشریف لائے اور توجہ فرمائی۔ صرف توجہ کا ہی اثر تھا، نہ زبان سے دعائیہ کلمات نکلے، نہ کوئی اور بات تھی، محض توجہ، کہ توجہ اس معنی میں کہ آپ نے ان کے قلب پر اپنے نگاہ ڈالی اور ان کی بیماری کے ازالے کے لیے نیت فرما لی، تصور کیا، تو توجہ سے ان کو شفا حاصل ہو گئی۔ جو جسم پر، جلد پر جلن اور کیفیت تھی وہ سب کے سب اسی وقت ختم ہو گئی، اور وہ ایسے ہو گئے کہ گویا جلے ہی نہیں تھے، اور فوراً نماز کا وقت بھی قریب تھا تو انہوں نے وضو بھی کیا اور باضابطہ باجماعت نماز میں شریک بھی ہو گئے۔ ایسے لکھا جاتا ہے کہ حضرت کی مسجد کے امام صاحب جن کا نام حضرت مولوی محمد نواز رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا جاتا ہے، بعد میں حضرت کو خلافت بھی کی گئی کہ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، تو ان کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ وہ حضرت کی مسجد کے امام صاحب تھے، اور ان کے جتنے رشتہ دار، بال بچے، ماں باپ وغیرہ تھے وہ کسی دیہات میں تھے، اور چند مہینوں میں ایک مرتبہ انہیں جانا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ آئے اور اجازت لی کہ حضرت میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، تو حضرت یہ فرماتے ہیں
کہ فرماتے ہیں کہ آپ کے جانے سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن کیا کریں کہ آپ کی رشتہ دار وغیرہ سب اسی دیہات میں موجود ہیں، متعلقین میں سے کوئی یہاں پر شہر میں موجود نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت ان سے کہ بار بار تمہارے آنے جانے سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے، خدائے کریم کچھ ایسا انتظام کرے کہ تمہارا روزگار یہی مقرر ہو جائے۔ روزگار یہی مقرر ہو جائے، اس کا معنی یہ ہوا کہ روزگار اگر اچھا، تو حضرت محمد نواز رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت نے یہ فرمایا، شاہ نقشبند دکن رحمۃ اللہ علیہ، کہ بار بار تمہارے آنے جانے سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے، خدائے کریم کچھ ایسا انتظام کرے کہ تمہارا روزگار یہی مقرر ہو جائے۔ جس وقت وہ فرماتے ہیں میں نے اجازت لی اور جب چلا گیا تو جب واپس آیا تو نواب سمسام الملک جو شاہ دکن ناصر الدولہ آصف جاہ کے چھوٹے بھائی تھے، انہوں نے امام صاحب کو یعنی حضرت محمد نواز رحمۃ اللہ علیہ کو سے انہوں نے یہ عرض کیا کہ آپ ہمارے بچوں کی تعلیم کا انتظام کیجئے، ہمارے بچوں کو پڑھائیے، تو لہٰذا ماہانہ 20 روپیے ان کے لیے مقرر کیے گئے۔ تو امامت کے علاوہ جب ماہانہ 20 روپیے مقرر کیے گئے، اس کے بعد انہوں نے اپنے اعزا اقارب رشتہ دار جو تھے ان کو شہر طلب کر لیا اور یہیں اپنے متعلقین کے ساتھ رہ کر اطمینان کے ساتھ میں حضرت کی خدمت میں مصروف رہے اور 5 وقتہ نماز کی امامت کرتے رہے۔ تو غور کریں کہ حضرت نے کس سادہ انداز میں دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے اور امام سے حضرت کتنی محبت فرماتے تھے، اس بات کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ جو مسجد کے امام تھے حضرت ان کو جدا رکھنا نہیں چاہتے تھے، ان کے سفر کی مشقتیں برداشت کرنا نہیں چاہتے تھے اور ان کے اعزا اقارب ان سے دور رہیں یہ بھی حضرت کو گوارا نہیں تھا۔ تو آج ہم غور کریں کہ امام اور دیندار شعبے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دراصل دین کی خدمت گزار اور قوم کی ہدایت کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے ان سے محبت رکھنی چاہیے، ان کا درد، ان کی تکلیف کو اپنا درد اور اپنی تکلیف سمجھنا چاہیے۔ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس حال سے چاہنے والے لوگوں کو، امت مسلمہ کو یہ سبق عطا فرما رہے ہیں۔ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ حضرت محمد نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عرصے تک مجھے بخار کا مرض لاحق ہوا اور میں بہت پریشان تھا۔ حکیم کو جب بتایا گیا، اس وقت جو زیادہ مشہور حکیم تھے نواب احمد یار خان محی الدولہ، وہ حضرت کی خدمت میں حاضر تھے، شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں۔ تو حضرت نے خود شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے امام صاحب کے یعنی جو آپ کے خلیفہ ہیں حضرت محمد نواز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی علالت کا بھی ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ ان کو کیا مرض ہے، دیکھیں تشخیص کریں۔ جب تشخیص کی گئی تو حکیم صاحب نے کہا کہ حضرت یہ بخار اور عرقان مہلک مرض ہے اور اس کا علاج دیر پا ہو سکتا ہے۔ تو یہ سننے کے بعد میں امام صاحب کو درد ہوا، تکلیف ہوئی کہ اگر دیر تک یہ بخار اور مرض لاحق رہے تو وہ خدمت کیسے انجام دیں گے۔ تو یہ سنتے ہی حضرت نے شاہ نقشبند دکن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے امام صاحب کی پشت پر اپنا دست مبارک پھیرا اور فرمایا کہ ہراساں مت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکیم علی الاطلاق جان کر اس کی طرف متن رجوع ہو جاؤ۔ بس حضرت نے اتنا فرمایا، لیکن ان کلمات میں کیا راز چھپا ہوا تھا اور وہ کس قسم کی دعا تھی اس کا تو ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ ان کلمات کے ادا کرتے ہی میرا عرقان اور مرض بخار بھی ختم ہو گیا اور میں بد پرہیزی کرنے لگا۔ وہ امام صاحب فرماتے ہیں یعنی عرقان اور بخار کی حالت میں جن امور سے پرہیز کرنا چاہیے تھا میں نے وہ پرہیز بھی چھوڑ دیا اور اطمینان سے زندگی گزارنے لگا۔ یہ حضرت شاہ نقشبند دکن رحمۃ اللہ علیہ کے کرم اور آپ کی مہربانی اور لوگوں کے لیے آپ کے شفقت کا حال ہے۔ آپ کی زندگی دراصل متوکلانہ زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی کل اعتقاد رکھتے ہیں، مخلوق سے ایک حبہ اور ایک شمع بھی کوئی اعتقاد و یقین نہیں رکھتے اور ان سے کوئی امید نہیں رکھتے، اور یہی اولیاء کرام کے اوصاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شاہ نقشبند دکن رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ آپ کی خانقاہ میں، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے، 150 سے 200 افراد ہمیشہ
موجود رہا کرتے تھے، جن کے آپ روحانی تربیت فرماتے، ظاہری تربیت فرماتے، انہیں درس حدیث فقہ وغیرہ دیا کرتے، تذکرہ اولیاء سنایا کرتے، مکتوبات امام ربانی پڑھ کر سناتے، اور خود آپ بھی سماعت فرماتے، ان پر توجہ فرماتے، ان کے مراتب کو بلند فرماتے، تزکیہ نفس فرمایا کرتے، یہ سارے امور فرماتے۔ اس کے علاوہ جسمانی غذا کا انتظام بھی آپ فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی خانقاہ سے ہر وقت کم از کم 150 سے 200 لوگوں کو کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام کیا جاتا تھا، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس کوئی زمین اور جائیداد، کوئی نذرانے وغیرہ قبول کرنے کا معاملہ بھی نہیں تھا، بلکہ حضرت کی خدمت میں اگر کوئی عطیے ہدیے وغیرہ پیش کیے جاتے تو حضرت باضابطہ اس کا انکار کر دیتے اور قبول نہیں فرماتے تھے۔ جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا گیا، آپ کے خلفاء میں ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا محمد عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے جاگیردار بھی تھے اور آپ کے خلیفہ بھی تھے، اکثر آپ کی خدمت میں ہدیے بھی پیش کرتے تو حضرت ان سے بھی قبول نہیں فرماتے۔ علاوہ اس کے ان کے متعلقین میں جو راجہ عمرا وغیرہ موجود ہوتے، جیسے چندو لال مدیر المہام اور دیگر عمرا، بارہا یہ کوشش کیا کرتے کہ حضرت کی خدمت میں یومی یا ماہانہ کوئی ہدیہ مقرر کیا جائے، مگر حضرت قبول نہیں فرماتے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ شمس العمرا نواب امیر کبیر نے خود حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر کئی اعتقاد اور بڑی منت اور سماجت کے ساتھ میں 500 روپیے بہت کچھ پیش کرنا چاہا، آخر کار 500 روپیے نذرانہ پیش کیا تو حضرت نے اسی وقت وہ سب کا سب مستحقین میں تقسیم فرما دیا۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ خود نواب طالب الدولہ جو آپ کی خدمت میں اکثر حاضر ہوا کرتے تھے، انہوں نے حضرت کی خدمت میں جب جاگیریں پیش کی اور بہت زیادہ اصرار کیا تو ایک نہیں، دو نہیں، 3 بلکہ کئی مرتبہ اپنی جاگیر قبول کرنے کے لیے گزارش کی، اصرار کیا تو آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ یہاں تک کہ ناصر الدولہ جو نظام دکن آصف جاہی سلطنت کے بادشاہ ہیں، انہوں نے خود حضرت کی خدمت میں گزارش پیش کی کہ آپ یہ جاگیر کی سند آپ کے لیے حاصل کی گئی ہے، آپ قبول فرمائیں، تو اگر آپ قبول نہیں فرمائیں گے تو میں معطوب کیا جاؤں گا۔ طالب الدولہ نے یہ کہا کہ ہم نے ناصر الدولہ سے اس کو قبول کروایا ہے، اگر آپ قبول نہیں فرمائیں گے تو میں معطوب ہو جاؤں گا، یعنی ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی مگر آپ اس کو قبول نہیں فرما رہے ہیں۔ تو پھر بھی آپ نے انکار فرمایا حضرت شاہ نقشبند دکن رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس انکار پر جب طالب الدولہ رنجیدہ ہو گئے تو آپ نے مروت کے ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ بادشاہ کے دربار میں حاضر رہتے ہیں، غور کیجئے کتنی نصیحت آموز بات آپ نے فرمائی اور کیسے معرفت کے انوار اس میں نظر آتے ہیں، اور کیسا آپ کا توکل ہے اور کس درجہ یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک پر۔ فرماتے ہیں کہ تم لوگ بادشاہ کے دربار میں حاضر رہتے ہو اور بادشاہ تم کو حوائج سے بے فکر کرتا ہے۔ ایسے ہی فرماتے ہیں حضرت شاہ نقشبند دکن رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم لوگ خدائے عز و جل کے دروازے پر حاضر رہتے ہیں، اس کی درگاہ عظیم الشان ہے، وہ رحیم و کریم ہے اور ہماری تمام ضروریات کی تکمیل اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ فقیر کو نہ چاہیے کہ ایسے دروازے عالی شان سے تمام امور ما یحتاج کی جہاں پر تکمیل ہوتی ہے، اس دروازے سے روگردانی کر کے ایک بندے کی سفارش کی طرف رخ کرے اور ایک بندے کی عطیے کی طرف رخ کرے۔ یہ اللہ کے فقیر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو غور کیا جائے کہ جیسا کہ یہاں پر ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک بڑا امیر ایک بزرگ کی خدمت میں آیا جس کا تذکرہ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک بزرگ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں فلاں بادشاہ کا غلام ہوں، سارا زمانہ پریشان ہے قحط کی وجہ سے مگر میں پریشان نہیں ہوں، آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے۔ تو حضرت وہ بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے بادشاہ کی سلطنت کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ اتنی جاگیریں ہیں، اتنا ملک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جس بادشاہ کا غلام ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ 2 جہانوں نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں جہانوں کا مالک ہے۔ جب ایک بادشاہ کا غلام ہونے پر تجھے فخر ہے تو مالک 2 جہاں کا غلام ہونے پر مجھے فخر ہے۔ جیسے تجھے فکر نہیں ہے معاش کی، زندگی کی، رزق کی، ایسے ہی مجھے بھی کسی بات کی فکر نہیں ہے۔
تو حضرت شاہ نقشبند دکن رحمۃ اللہ علیہ نے توکل اور اللہ کی ذات پر یقین کا درس دیا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ دنیا والوں کی طرف توجہ کرنے کی بجائے خالق کائنات کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ حاضرین، ایسے حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اور بہت ساری تفصیلات ہیں۔ ان میں سے ایک بات ہم عرض کرتے ہیں کہ حضرت کی مقبولیت کا عالم کیا ہے، اس کا بھی ہمیں اندازہ کرنا چاہیے۔ شاہ نقشبند دکن رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ، اس سے متعلق دو باتیں میں عرض کروں گا کہ شہر حیدرآباد میں کچھ حالات اس وقت ایسے سنگین ہو گئے تھے کہ بعض بدعقیدہ فرقہ اہل سنت و جماعت پر طنز و اعتراض ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ اکابر اہل سنت یعنی اہل بیت کرام، صحابہ کرام وغیرہ پر الزام تراشی، تہمت بازی کرتا تھا۔ معاذ اللہ، ان کو نعوذ باللہ فاسق و فاجر بھی کہتا تھا۔ ایسا ایک فرقہ جب اس کا سر چڑھ کر بولنے لگا اور وہ بدتمیزی پر اتر آیا تو تمام شہر کے علماء اور صوفیہ بزرگان دین کی ایک بیٹھک ہوئی اور اس میں محضر یہ بنایا گیا، سب نے مل کر یہ فتویٰ جاری کیا کہ اس فتنے کو جتنا دبانا تھا دبانے کی کوشش کی گئی اور جتنا جواب دینا تھا علمی طور پر سارے کام کیے گئے، اب ان کی کمر توڑنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ چنانچہ فتویٰ جاری کر دیا گیا کہ ان سے مقابلہ کیا جائے۔ حضرت شاہ نقشبند دکن رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ سارے حضرات، اس زمانے کے حضرات بھی موجود تھے اور علماء مشائخ بھی تشریف فرما تھے۔ فیصلہ کیا گیا، حضرت نے فرمایا کہ کل جمعہ ہے، مکہ مسجد میں سارے لوگ جمع ہوں گے۔ چنانچہ ہجوم بے انتہا مکہ مسجد میں جمع ہوا اور اس کے بعد یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ اس درمیان میں بادشاہ کی طرف سے ایک فرمان آ گیا۔ فرمان یہ آ گیا کہ سب اپنا راستہ لیں اور اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ تو حضرت شاہ نقشبند دکن رحمۃ اللہ علیہ قیام فرما ہو کر لوگوں میں یہ اعلان فرماتے ہیں کہ سارے علماء شہر کے اور سارے صوفیاء نے مل کر جو فیصلہ کیا تھا اور فتویٰ جاری کیا تھا کہ اس گمراہ فرقے کی کمر توڑنا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اب بادشاہ کا فرمان کچھ اور آیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، البتہ مفتی اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے خلیفہ تھے، آپ نے بادشاہ کا فرمان اور فتویٰ علماء کا یہ دونوں حوالے کیا اور فرمایا کہ آپ بیان کریں۔ تو حضرت مفتی اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کر یہ فرماتے ہیں کہ یہ علماء دین کا شرعی حکم ہے اور فتویٰ ہے اور یہ بادشاہ کا حکم ہے۔ اس فتوے کے مقابل میں بادشاہ کے فرمان کو میں پھینک دیتا ہوں اور اسے پھاڑ دیتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ نے اس کی اہمیت کو گھٹا دیا۔ جیسے یہ کہنا تھا یعنی اب مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے، گویا آپ نے یہ اشارتاً فرما دیا۔ جیسے یہ کہنا تھا کہ کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ خاموشی کے ساتھ پیٹھ دکھا کر چلے گئے، یعنی شاہ وقت کے فرمان کے مقابل آنے کی ہمت کسی میں موجود نہیں تھی۔ تو حضرت شاہ نقشبند دکن رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اور اکابر بھی اس وقت مسجد میں موجود تھے، وہ سب حضرات جلوہ افروز رہے اور آپ کے مریدین اور بزرگوں سے نسبت رکھنے والے سارے حضرات اپنی جگہ ڈٹے اور جمے رہے تھے۔ تو حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی نہ رہے تو کیا ہوا، تسبیح تو میرے ہاتھ میں ہے، یہ کہہ کر آپ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو گئے۔ تو غور کیا جائے کہ مصیبت ٹالنے کے لیے اور سخت دل کو جب کوئی صدمہ ہو تو اس وقت اللہ کا ذکر ہی دل کو چین دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے۔ یہ سبق حضرت شاہ نقشبند دکن رحمۃ اللہ علیہ عطا فرما رہے ہیں۔ یعنی سنگین حالات بھی کیوں نہ ہو، ذکر الہی سے کبھی منہ نہیں پھیرنا چاہیے، منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ آپ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں۔ ایسے حالات میں بھی چونکہ حضرت شاہ نقشبند دکن رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ جہاں صوفی ہیں، بزرگ ہیں، بوریہ نشین ہیں، ویسے ہی آپ ایک سپاہی بھی ہیں اور کئی طرح کے فنون سپاہ گیری میں مہارت رکھتے تھے۔ جیسا کہ ابتدا میں بیان کیا گیا، آپ تنہا اپنے کم عمری کے زمانے میں 100 مسلح لوگوں سے مقابلہ کیا تھا اور 100 پہ بھاری ہو گئے تھے۔ تو روحانی قوت بھی ہے آپ کے پاس، جسمانی قوت بھی ہے، تو دل کی ہمت بھی موجود تھی، اسی لیے آپ نے یہ اعلان بھی فرمایا تھا اور اس وقت موجود بھی تھے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں یعنی چند آدھا ایک گھنٹہ کچھ گزرا تھا کہ دوسرے اور گورنر آپ کی خدمت میں آئے
اور ہر ایک کے ساتھ میں 300 کسی کے ساتھ 500 سپاہی موجود تھے۔ ان لوگوں نے آ کر عرض کیا کہ حضرت آپ حکم فرمائیں اب کیا کرنا ہے۔ یعنی جو عوام تھی بزدل وہ تو چلی گئی، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ جو حکم کریں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو حضرت شاہ نقشبند دکن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، میں کوئی لڑائی کا ارادہ شروع ہی سے نہیں رکھتا تھا، صرف اس بدعقیدہ قوم کو ڈرانا چاہتا تھا تاکہ وہ ہمارے اکابر بزرگوں صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کو برا کہنے سے باز رہیں، اور یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہماری صفوں میں منافق اور بزدل کتنے ہوتے ہیں۔ تو غور کیا جائے کہ منافقوں اور بزدلوں کا زمانہ ہر وقت ہوتا ہے۔ سمجھدار عقل مند آدمی ہمیشہ ان لوگوں کو سمجھ کر عقل مندی اور سمجھداری سے کام کرتا ہے۔ یعنی جیسا کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ باتیں کرنے کے لیے تو بڑے سامنے رہتے ہیں، لیکن جب صورت دکھانے کا موقع آتا ہے، میدان میں اترنے کا موقع آتا ہے تو لوگ پیٹھ دکھاتے ہیں۔ جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے وہ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہر زمانے میں لوگ رہتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کے بلبوتے پر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے اور ان پر بھروسہ کر کے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی اقدام نہ کیا جائے۔ حضرت شاہ نقشبند دکن رحمۃ اللہ علیہ یہ سبق امت مسلمہ کو سکھا رہے ہیں۔ چنانچہ انہی حالات کے درمیان کا ذکر حضرت مسکین شاہ علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ جب یہ فساد کا زمانہ تھا تو ایک دفعہ میں مراقبے میں تھا اور دیکھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ہیں اور آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، نیزہ لیے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت قبلہ یہاں کیوں تشریف لا رہے ہیں؟ آپ حیدرآباد، آپ کا تو وطن سرہند شریف ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا سعد اللہ رفع فساد کے لیے نکلا ہے، میں ان کی مدد کو آ رہا ہوں۔ تو غور کیا جائے کہ اس زمانے میں حضرت شاہ نقشبند دکن رحمۃ اللہ علیہ پر ان کے بزرگوں اور ان کے مشائخ کی کس طرح توجہ رہا کرتی تھی اور کس طریقے سے وہ مدد کے لیے آیا کرتے تھے۔ بہرحال حضرت کے احوال اور زندگی کے کیفیات نہایت ہی مختلف ہیں۔ ان میں سے آپ کے دن بھر رات بھر کے اوقات میں بیان کیا جاتا ہے کہ نماز فجر کے بعد طلباء اور شائقین کو آپ خانقاہ میں بلا لیتے اور انہیں حلقہ ذکر میں متوجہ رکھتے اور اپنی توجہ عطا فرماتے، اور قریب 2 یا 3 گھنٹے تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ اس کے بعد آپ ضرورت سے فارغ ہو کر وضو فرماتے، پھر دوبارہ تشریف رکھتے، دوسرا حلقہ آتا اور انہیں بھی آپ توجہ فرماتے، علم عطا فرماتے، ان کے مدارج وغیرہ سلوک کے طے کیا کرتے۔ 11 بجے تقریباً آپ ناشتہ فرمایا کرتے اور اس کے بعد 12 بجے کے وقت میں آرام فرماتے تھے 1 بجے تک۔ یہ قیلولہ تھا جو سنت کے مطابق آپ ادا فرماتے تھے، اور ناشتے میں جو آپ کھاتے تھے اس کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ صرف 2 پھلکے آپ تناول فرماتے تھے اور گوشت کا شوربہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ آپ کا کھانا وغیرہ جو بنایا کرتے تھے وہ باوضو ہو کر بناتے تھے۔ اگر کبھی کسی غفلت کی وجہ سے بے وضو لقمہ یا شوربہ آپ کی خدمت میں لایا جاتا تو سامنے رکھتے ہی آپ فرما دیتے تھے کہ لوگ کیوں ایسی بے احتیاطی کرتے ہیں، اور وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یعنی اگر بے وضو بھی کھانا بنایا جاتا تو آپ کو محسوس ہو جاتا کہ وضو کی نورانیت اس کھانے میں موجود نہیں ہے۔ اب غور کیا جائے کہ باوضو کھانے کی فضیلت کیا ہے اور باوضو کھانا بنایا جاتا ہے تو اس میں کیا انوار، کیسی برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی شان ہے اور ان کی باطینی نظر ہے۔ چنانچہ پھر آپ قیلولے سے فارغ ہو کر 1 بجے بیدار ہو جاتے اور نماز ظہر کی تیاری فرماتے۔ نماز ظہر کے بعد قرآن شریف کی تلاوت فرماتے، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ روزانہ 15 پاروں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ کا زمانہ علالت یعنی آخری عمر کے ایام آئے تب 3 پارے اس وقت آپ تلاوت فرماتے تھے۔ اور کبھی آپ لوگوں سے قرآن شریف سنتے بھی، اور اسی طرح احادیث شریفہ لوگوں کو سنایا کرتے اور اولیاء اللہ کا ذکر بھی کرتے۔ نماز عصر کے بعد کسی سے ملاقات کرنا ہوتا تو ملاقات بھی فرماتے، اور اس کے بعد امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات اور مثنوی مولانا روم کوئی آپ کے مریدین میں پڑھ کر سناتے تو آپ اس کی تشریح فرماتے تھے۔ اور اسی طرح بزرگان نقشبند کے احوال بھی سماعت فرماتے اور لوگوں کو سناتے۔ اس طرح نماز مغرب
تک پھر لوگوں کو توجہ دیتے۔ مغرب کے بعد اگر کوئی شخص آپ کی طرف آپ کی خدمت میں آتا تو اس کو بھی توجہ فرماتے یا خود ذکر میں مصروف ہو جاتے، اور عشاء کے بعد خاص احباب سے ملاقات فرماتے، اور 10 بجے آپ آرام فرماتے تھے۔ پھر رات 1 بجے آپ جاگ جاتے، پھر صبح صادق سے کچھ پہلے تھوڑی دیر آرام فرماتے، سوتے نہیں بلکہ آرام فرماتے، کیونکہ رات 1 بجے آپ جاگ جاتے تھے نماز تہجد کے لیے، عبادت کے لیے، تو اس طرح تھوڑی دیر آرام فرماتے، پھر اس کے بعد نماز فجر کی تیاری فرماتے تھے۔ انہی اذکار وغیرہ کے واقعات میں حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے مسکین شاہ علیہ رحمت و رضوان کا ایک واقعہ بھی بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ فجر کی جماعت سے پہلے آپ غسل فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مسکین شاہ صاحب قبلہ قدس سے روح فرماتے ہیں کہ ایک وقت نماز تہجد وغیرہ سے فارغ ہو کر ذکر و شغل میں مشغول ہوئے، ادھر میں بھی بیٹھا ذکر کر رہا تھا، تو میرے اس وقت آئے ہوئے وسوسے کو دفع کرنے کے لیے میری طرف متوجہ ہو کر حضرت نے ارشاد فرمایا، بابا مسکین، یہ نہ سمجھو کہ تم ہی 25,000 بار ذکر کرتے ہو، ہم بھی سوائے اوراد و وظائف مقررہ کے ہر روز بلا ناغہ 25,000 مرتبہ ذکر کیا کرتے ہیں۔ اب آپ نے کچھ دیر پہلے سماعت کیا کہ حضرت کی صبح سے رات تک کے مصروفیات کیا ہیں۔ ان مصروفیات میں بھی 25,000 مرتبہ آپ ذکر کیا کرتے تھے۔ اور حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی خانقاہ شریف میں قریب 200 کے قریب مریدین اور خادم پڑے رہتے تھے، ان کے لیے ہزاروں روپے صرف ہوتے، کسی کو خبر بھی نہ ہوتی کہ یہ روپیہ کہاں سے آتا ہے، اور سینکڑوں مریدوں کی کس طرح سربراہی ہوتی ہے۔ اگر کبھی کچھ نہ رہتا تو سب کے ساتھ آپ بھی فاقہ فرماتے اور بھوکے ہی گزار دیتے۔ توکل کا یہ عالم تھا۔ حضرت وہی واقعہ بیان فرمائے حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کہ ناصر الدولہ بہادر بادشاہ دکن کی ہمیشہ ملاقات کے لیے آپ سے ملاقات کے لیے مشتاق رہے، لیکن آپ نے ان کی ملاقات کے لیے دیوڑی شاہی میں جانے کا کبھی ارادہ نہ کیا، اور وہ جو ماہانہ یا یومیہ جاگیر وغیرہ کچھ دینا چاہتے تھے، حضرت نے اس کو قبول بھی نہیں فرمایا۔ یہ حضرت کی عجب شان ہے، حضرت شاہ نقشبند دکن رحمۃ اللہ علیہ۔ آخر آپ کا وصال مبارک 1270 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا، جمادی الاولیٰ کی 28ویں تاریخ دوشنبے کے دن 1227 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ آخری جو آپ کے احوال لکھ رہے ہیں وہ آپ سماعت فرمائیں کہ آپ پر ضعف و نقاہت کا غلبہ ہوا اور مزاج مبارک میں شکایت امراض کی شروع ہوئی۔ آخر یہ آفتاب رحمت الہی ہزاروں دلوں کو نورانی اور سینکڑوں دلوں کو اپنا خلیفہ بنا کر اپنا جنون بنا کر اٹھایا۔ آخر یہ آفتاب رحمت الہی ہزاروں دلوں کو نورانی اور سینکڑوں کو جنون اور اپنا خلیفہ بنا کر دنیا سے اٹھ گیا۔ جمادی الاولیٰ 1270 ہجری روز دوشنبہ حیدرآباد دکن کے سرزمین میں یہ آفتاب غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہزارہ اشخاص امراء و غرباء وغیرہ نے جمع ہو کر نماز جنازہ ادا کی۔ محلہ اردو میں روبرو اسی مسجد کے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے آپ کا مدفن بنایا گیا۔ مزار پر انوار آپ کا مٹی کا ہے، دیکھنے والوں کو آپ کے اتباع سنت کی یاد دلاتا ہے۔ اگرچہ بعد میں نواب افضل الدولہ بہادر نے شاہ دکن نے اپنی خوش اعتقادی سے گنبد بھی بنا دی ہے، لیکن اب قبر مبارک اسی طرح مٹی کی ہے۔ حضرت کا فیض اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، کرم فرمائی ہم پر ہو جائے، آپ کے الطاف و عنایات ہماری دنیا میں آخرت میں شامل حال رہے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ۔